ابو البرکات ایمن بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک بزرگ گزرے ہیں. یہ شاعر تھے اور پہلے ان کی جو شاعری تھی وہ لوگوں کی مذمت میں، عیب جوئی میں یوں ہوتی تھی. پھر انہوں نے مدینہ پاک آ کر توبہ کی اور پھر نعت رسول لکھنا شروع کر دی، شان مصطفیٰ میں قصیدے لکھنا شروع کیے. اچھا، ان بزرگوں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ 14 پشتوں تک ان کے والد، دادا، ان کے دادا، ان کے والد، آگے یوں سب کا نام محمد تھا. سبحان اللہ. اچھا، اب یہ مدینہ پاک میں رہنے لگے اس ارادے سے کہ بس اب زندگی یہی مدینے میں گزرنی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ عہد کیا کہ ڈیلی ایک نعت شریف لکھا کروں گا. اچھا، کچھ عرصہ گزرا تو واپسی کا کچھ ارادہ بنا، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو ارادوں پر بھی مطلع ہیں، اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے. خواب میں جلوہ دکھایا، فرمایا ابو البرکات ہماری جدائی کو تم نے کیسے گوارا کر لیا، تو مدینے سے جا رہے ہو. اور اب انہوں نے ارادہ ترک کیا اور ساری زندگی مدینے میں گزاری اور اپنا نام رکھا عاشق نبی. سبحان اللہ. تونس کے بادشاہ نے ان کی طرف کچھ لوگوں کو بھیجا کہ یہ واپس آ جائیں، کچھ لالچ بھی دیا کہ تم آؤ گے تو تمہیں یہ کچھ ملے گا. تو حضرت ابو البرکات ایمن بن محمد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے مشرق و مغرب کی حکومت بھی دے دی جائے میں نبی کا مدینہ نہیں چھوڑتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا. اللہ اکبر. تو بعض کو وصف ہوتا ہے وہ شاعری کر لیتے، تو بھئی ادھر ادھر کی استغفر اللہ وہ عشق مجازی والے چکروں والی شاعری کرنے کے بجائے، عشقیہ فسقیہ شاعری کرنے کے بجائے حمد لکھو بھئی اللہ کی، اور نعتیں لکھیں آقا کی. اچھا، پھر اس میں دونوں چیزیں ہیں جو امیر اہل سنت نے تربیت کی کہ عالم بھی ہو، فن شاعری بھی جانتا ہو، ورنہ وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اور جو خوش نصیب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا کرتے ہیں، آقا کی نعتیں پڑھتے ہیں، آقا کی نعتیں لکھتے ہیں، آقا کی نعتیں سنتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جلوے بھی دکھاتے ہیں، ان کو زیارت بھی کراتے ہیں. اچھا، پھر یہ دیکھیے کہ جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے وہ دنیا کی دولت، دنیا کی ایک جائیداد ہو، پراپرٹی ہو، کچھ بھی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی گدائی کو نہیں چھوڑتا اس کے بدلے میں.